नमस्कार दोस्तों। एक परिवार गांव में रहता था। जो लोग गांव में रहते थे तो गांव में काफ़ी समस्या थी। तो एक दिन सब ने ये प्लान बनाया किसी शहर में चले। तो उन लोगों ने शहर में निकल गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उनको औलाद नहीं थी। जब उन लोगों ने मियाँ बीवी, पति पत्नी जब शहर के लिए निकले, शहर में आने के बाद जब शहर में बहुत दूर निकल गए तो वो लोग घर भी जुगाड़ करके भाड़े बीड़े पे लेके अपने जीने खाने का सिस्टम बना रहे हैं। तो किसी कंपनी में गए, कंपनी से लौट रहे थे कि एक बहुत बड़ा बंगला था। उस घर के 3 साल के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे थे। 2 बच्चे दोनों घर से नीचे निकल गए खेलते खेलते। तो रास्ते में उन लोगों ने देखा ये 2 बच्चे हैं, इनका ये लावारिस में घूम रहे हैं, इनका कोई नहीं है। तो उस औरत का ममता जागा सा एहसास हुआ। तो बोली कि एक काम करो, मेरे पति देव, जैसे हमारे पास औलाद नहीं है, इन दोनों बच्चों को ले लो, पाले पोसेंगे इन्हीं को औलाद समझ के। क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम तक देखे, लेकिन वो लोग बच्चे लोग बैठे थे, छोटे छोटे थे, रो रहे थे। तो ये लोग सोचे काफ़ी भीड़ है इस शहर में, कहीं गायब हो जाएंगे। तो वो लोग अपने घर पे ले आए। तो ये आदमी ने काफ़ी ढूंढा, लेकिन जब ये लोग अपने घर पे ले आए तो पालन पोषण करने लगे। उसी बीच में वो आदमी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया आदमी में, तो औरत के लिए और समस्या बढ़ गई। तो बच्चे 2-2.5 साल के फिर 5 साल में बदल गए। जब बच्चे बड़े होने लगे तो उस माँ का ममता एकदम जाग चुका था। उस माँ का ममता जाग चुका था। उस माँ के अंदर एक ही भावना था कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे कुछ हमारे लिए। तो उस समय जब वो काफ़ी परेशानी में थी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसको सलाह दिए कि वो जो आदमी का घर है, वो आदमी नीचे ऑफिस है, रहते नहीं हैं, लेकिन संडे के दिन बैठते हैं, ऑफिस पे चले जाते हैं। उनसे एक बार मिलो, उनसे कुछ पैसा ब्याज पे ले लो, क्योंकि वो आदमी ब्याज पे भी देता था पैसा। तो वो भी आदमी व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका था जब उनके बच्चे ऐसे गायब हो गए मार्केट में। लेकिन जब बहुत अच्छी बात ये थी कि इस औरत के नज़र पड़ी, बच्चे लोग को पालने पोसने लगी। तब गई औरत उनके पास, इतवार का दिन था, तो उनके घर पे गई। बोली साहब ऐसा ऐसा बात है, मुझे 10,000 रुपया आप ब्याज पे दे दो। उन्होंने बोला कब मिलेगा? बोली साहब जैसे बंदोबस्त होगा मैं दे दूँगी। उन्होंने सब लिख पढ़ के 10,000 रुपये ब्याज पे दिया। तो धीरे धीरे 1 साल निकल गया। बुलाए, बोले अभी तक पैसा तुमने नहीं दिया। तो बोली साहब हो जाएगा, दे दूँगी, अभी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे 3 साल हो गए।
تو بچے 7-8 سال کے ہو گئے. تو ایک دن وہ آدمی کہ وہ پیسہ بیاج پہ دیتے تھے، انہوں نے سوچا بیٹھ کے، بہت سجن آدمی تھے، یہ یار اگر ایسا ہے یہ عورت سے پیسہ بھی نہیں نکلتا، پریشان بھی ہے، تو ہمارے گھر کی نوکرانی بنا لے، گھر کا کام بھی کرے گی، اس میں کچھ پیسہ اس کو بھی دیں گے، کچھ کاٹ کے میرا بھی پیسہ ہو جائے گا پورا. تو انہوں نے ایک دن بلوایا، اس عورت سے یہ صلاح دی کہ ایسا ایسا ہے. تو عورت خوش بہت ہوئی، خوشی میں وہ رونے لگی. تو بولی ہے ایشور آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم اسی بہانہ میرے بچوں کا پالن پوشن ہوگا، کیونکہ اس کی ممتا اچھی خوب جاگ چکی تھی. تو آ گئی نوکری پہ، تو گھر کا صاف صفائی کرنے. اس دن سنڈے کے دن وہ مالک رو رہا تھا. یہ عورت نے آنکھ میں آنسو دیکھی گئی، پوچھی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ بولے ہمارے پاس 2 بچے تھے، کہیں غائب ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی چور اٹھا لے گیا. تو اگلے سنڈے کے دن اس عورت نے اس مالک سے ملی. تو وہی کنڈیشن تھا، وہ جب سنڈے کو فیری ہوتے وہی فوٹو دیکھ کے روتے تھے کہ آج بچے رہتے کتنے بڑے ہوئے ہوتے. کیونکہ اس دنیا میں ہر ماں باپ کا امید وہی ان کے اولاد ہوتے ہیں. تو عورت نے جب دیکھی روتے تب پوچھ پڑی، بول پڑی کہ مالک کیوں روتے ہو؟ بولے میرے 2 بچے تھے، دونوں غائب ہو گئے تھے، اب یاد آ جاتے ہیں روتا ہوں. تو بولی کیا سوچے؟ بولی اگر ہمارے مالک بولا اگر ہمارے بچے مل جائیں تو میں اپنی آدھی پراپرٹی اس کے نام کر دوں گا. عورت نے بولی مالک ایسا ہے، میں آپ کے بچے لوگ کو جانتی ہوں، ملوا دوں گی، اگلے سنڈے کو آپ چلیے ہمارے ساتھ. تو ایک دم خوش ہو گئے مالک. تو سنڈے کو جب نکلے گئے اس کے پاس، اس عورت کے ساتھ گئے، تو وہاں 2 بچے تھے. بولی یہی ہیں گولو مولو ان کا نام. تو بات کیے، بولے بیٹا چلو. تو سوچے ایسا ہے، اس عورت سے کہے ہم نے کچھ وعدہ کیا تھا، پہلے پراپرٹی آدھا تمہارے نام کرتا ہوں، جو تمہیں پیسہ دیا تھا وہ بھی معاف کرتا ہوں. تو جب پراپرٹی آدھا اس کے نام کر دیا عورت کا، وہاں بھولے ناتھ کی کرپا تھی. تو وہ عورت کو بلائے، بولے ایسا ہے تم اکیلا یہاں رہو گی، آج سے تم ہم لوگ کے ساتھ رہنا. جب انہوں نے بلایا کہ ہمارے ساتھ رہنا تو عورت اور خوش ہو گئی. بولی ٹھیک ہے، کم سے کم میں اکیلی رہتی تھی، یہاں پورا پریوار ہے. تو عورت آئی، آدھا پراپرٹی اس کے نام کر دیے. تو عورت نے بولی صاحب یہ پراپرٹی ہمارے نام کر کے کیا فائدہ ہے، ان دونوں بچے کو نام کرو. کیونکہ ممتا بہت بڑی چیز ہے، ممتا سوارتھی نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں وہ ماں سوارتھی نہیں ہوتی ہے. تو بولی میں اسے کیا کروں گی، یہ دونوں بچے کے نام کر دوں. دونوں بچے کے نام کر دیے، ساتھ میں رہنے لگے. تو دوست یہی چیز ہے، دن بدلتے ٹائم نہیں لگتا کسی کا، بس خالی انسان کو کرتب اچھا کرنا چاہیے. جب ساتھ میں رہنے لگے، کسی کسی جیون کٹنے لگا، وہ مالک بھی خوش، وہ ماں بھی خوش. تو جیون کی گاڑی یہی ہے، انسان کو کبھی بھی سوارتھی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ماں ہوتی نسوارتھ،
کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دو آنکھ ہیں، ہمارے آنکھ کی روشنی جب تک ہے آنکھ میں تب تک ہمارا اولاد خوش رہے۔ ماں کی ممتا وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ لوگ کو شاید کچھ سیکھ ملے، سمجھ میں آئے تو الگ بات ہے سوچنا۔ تب سے ان کا جیون خوشی خوشی پھلنے پھولنے لگا، وہ مالک بھی ایک دم بڑھیا ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ عورت بھی جس چیز اکیلی تھی اس کو بھی پورا پریوار مل گیا۔ یہی ایشور کا کرپا ہے، ایشور جیسا چاہے ویسا ہوتا ہے، لیکن کبھی ان سے شکایت نہیں کرنا چاہیے، ان کو دوشی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک دم سکشم ہے پانی کی طرح۔ کیونکہ جیسے پانی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب پیتے ہیں، لیکن یہاں بانٹتے ہیں یہ پانی، یہ میرا ذات ہے، یہ میرا ذات ہے، یہ تیرا ذات ہے، لیکن پانی تو سب وہی پیتے ہیں۔ یہی دنیا کی سچائی ہے دوستو۔ وہ جیون سمپن ہو گیا، جیسے بھی تھے یہی جیون کی حقیقت ہے۔